بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احباب، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پادری آپ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پوڑیا تھی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں، اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم پہلے اس قلعہ کو فتح کریں گے، بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا، اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور تو میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے، یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تمہارا یہ یقین ہے تو لو پھر یہ زہر کھا لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی پوڑیا پکڑی اور دعا پڑھ کے وہ زہر پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھا، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کو جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعہ میں جا کر کہنے لگا، اے لوگوں، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ یہ زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ احباب، اسی طرح فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بندے کی شخصیت پڑھیں تو لگتا ہے کہ کوئی بدری صحابی تھا جسے اللہ نے بعد میں اپنے ایک اہم کام کے لیے بچا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں اور آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومی نے بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، اگر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر داخل ہونا پڑے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم میں 88 برس تک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ احباب، 26 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔